جس کی کوئی گارنٹی نہیں اس کا نام زندگی ہے، جس کی پوری گارنٹی ہے اس کا نام موت ہے۔ آج ہم سب بغیر گارنٹی والی چیز کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ اگر آج ہی میں کامیاب ہو جاؤں، میرے پاس دنیا کی سب کچھ چیزیں آ جائیں، لیکن رات ہونے سے پہلے میرا انتقال ہو جائے تو یہ کامیابی کس کام کی؟ تو ہمیں چاہیے کہ اس دنیا کے ساتھ ساتھ، اس دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت کے اعتبار سے بھی سوچا کریں کہ وہ اسی زندگی ہے، لامحدود زندگی ہے، کبھی بھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ وہاں کی زندگی سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی زندگی میں ہمیں زندگی دے کر دنیا میں بھیجا ہے، تو ہم کبھی کبھار کم سے کم دن میں 1 سے 2 مرتبہ صبر کو یاد کر لیا کریں کہ ہمیں ایسی جگہ جانا ہے جس کو ہم نے نہیں دیکھا۔ الگ سا گھر ہوگا، کوئی ساتھ نہیں ہوگا، الگ سا ماحول ہوگا، میں اکیلا تنہا رہوں گا۔ تو اس زندگی کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ خبر میں ہمیں کون سے اعمال لے کر جانا ہے، اور خبر میں اعمال لے کے نہ جانے کے بعد خبر ہمارے ساتھ کیا کیا کرتی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، وہ ایک مرتبہ اپنے دوست عزیز کو جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے۔ قبرستان میں پہنچ کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ الگ تھلگ ایک جگہ پر جا کر بیٹھ گئے اور کچھ سوچنے لگے۔ کسی نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، آپ تو اس جنازے کے دوست تھے، ولی تھے، اور آپ ہی علیحدہ بیٹھ گئے۔ فرمایا، ہاں، مجھے خبر نے آواز دے کر کہا، اے عمر، تو مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ میں ان آنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی؟ میں نے کہا، ضرور بتا۔ اس نے کہا، جب یہ میرے اندر آتے ہیں تو میں ان کے کفن پھاڑ دیتی ہوں، میں ان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں، سارا خون چوس لیتی ہوں، گوشت کھا لیتی ہوں، اور بتاؤ ان کے آدمی کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ کندھوں کو بازوؤں سے جدا کر دیتی ہوں، بازوؤں کو کلائیوں سے جدا کر دیتی ہوں، اور سرونوں کو بدن سے جدا کر دیتی ہوں، اور سرینوں سے رانوں کو جدا کر دیتی ہوں، اور رانوں کو گھٹنوں سے، اور گھٹنوں کو پنڈلیوں سے، اور پنڈلیوں کو پاؤں سے جدا کر دیتی ہوں۔ یہ فرما کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور فرمایا، دنیا کا قیام بہت ہی تھوڑا ہے اور اس کا دھوکہ بہت بڑا ہے۔ اس میں جو چیز عزیز ہے وہ آخرت میں ذلیل ہے، اس میں جو دولت والا ہے وہ آخرت میں فقیر ہے۔ اس کا جوان بہت جلد بوڑھا ہو جائے گا۔